دن اللہ کے دربار میں ایک مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جہاد بہت بڑی عبادت ہے، مال جان گھر بار سب کچھ لٹا کر اللہ کے راستے میں نکلا اور وہاں جا کے وہ شہید بھی ہو گیا۔ شہادت کتنی بڑی نعمت ہے کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور کل قیامت کے دن جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں واپس آنے کی کوئی بھی انسان تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے، کہ شہید چاہتا ہے کہ دوبارہ میں دنیا میں جاؤں، دوبارہ اللہ کے دین کے لیے لڑوں، دوبارہ میری گردن کٹے، دوبارہ میرا خون گرے، کیونکہ اس وقت اللہ نے جو میری عزت افزائی فرمائی، اس وقت اللہ نے جو مجھے انعامات اور اکرامات عطا فرمائے، کاش وہ دوبارہ سے مجھے ملے۔ تو ایک شہید کی خواہش ہوتی ہے کہ میں واپس اس دنیا میں جا کر شہید ہو جاؤں، باقی کوئی نہیں چاہتا۔ تو جہاد کتنا بڑا عمل اور شہادت کتنی بڑی نعمت۔ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا جو اللہ کے لیے لڑا، جو بظاہر اللہ کے لیے لڑا ہوگا اور دین کے نام پر لڑا ہوگا، اس نے اپنی گردن بھی کٹا دی، شہید بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، ہاں بتا تو کس کے لیے لڑا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں تیرے دین کی خاطر لڑا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑا، اس لیے لڑا کہ تیرا کلمہ پوری دنیا میں اونچا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہ، تو جھوٹ بولتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دل میں کیا نیت تھی؟ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں کہ فلانا بڑا بہادر انسان تھا، لوگوں میں تمہارے نام کا چرچا ہو۔ تو فقد قیل، جیسا تم چاہتے تھے ہم نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا، دنیا میں تو نے جہاد کیا، لوگوں نے کہا کہ بڑا بہادر دلیر آدمی، تم شہید ہو گئے، لوگوں نے تمہارے نام کے پوسٹر بھی لگا دیے، تمہارا چرچا بھی ہو گیا، تو تم نے میری خاطر جہاد نہیں کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا تھا، لوگوں سے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، دنیا میں ہم نے تمہیں بدلہ دے دیا، اب قیامت میں تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ صحیح حدیث ہے۔